بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک کب آپ کا دل پڑھنے لگتا ہے؟ جب یہ ایک علامت آپ کے اندر ظاہر ہو جائے نا، اور جب آپ اس بات کو محسوس کر لیں تو سمجھیں کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے، آپ نے وہ لیول حاصل کر لیا کہ جس لیول پہ، جس سٹیج پہ پہنچ کر آپ کی زبان تو خاموش رہتی ہے لیکن آپ کے دل میں درود پاک کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اب یہ علامت بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ بیان کریں گے، اور آپ لوگ اس چیز سے ایگری بھی کریں گے کہ یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بڑی خاص ہے جو ایک عرصے سے درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ایک خاص صیغہ پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ خاص صیغہ جو ہے وہ درود خضری بھی ہو سکتا ہے، وہ درود رحمت بھی ہو سکتا ہے، وہ درود مختصر بھی ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے ایک صیغہ اپنایا، ٹھیک ہے، کوئی سا بھی درود پاک انہوں نے اپنایا اور مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ انہوں نے اس صیغہ کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک لمبے عرصے سے وہ پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ جب آپ ایک ہی صیغہ اپنی زندگی کے اندر شامل رکھتے ہیں۔ بے شک آپ مختلف جو ہے وہ بدل بدل کر بھی درود پاک پڑھنا چاہیے اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن ایک مخصوص جو صیغہ ہے نا، یعنی اگر کوئی شخص درود خضری پڑھتا ہے اور اس نے اپنی زندگی کے اندر صرف درود خضری کو ہی جگہ دی، یعنی وہ استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ درود خضری ہی پڑھتا آ رہا ہے، تو یہ جو کیفیت ہے نا، آپ کا دل جب پڑھنے لگتا ہے نا درود پاک، تو سب سے پہلی علامت تو یہ ہے نا کہ جب آپ ایک ہی صیغے کے عادی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ صیغہ کوئی سا بھی درود پاک ہو سکتا ہے اور آپ پھر اس صیغے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ نے وہ صیغہ جو درود پاک کا آپ نے اپنایا اس کو پڑھے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، تو سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کو اس جو صیغے کی عادت ہو گئی ہے، آپ کو پھر اسی کو پڑھ کر سکون ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ایک صیغہ آپ نے سلیکٹ کیا درود پاک کا، جو آپ کو آسان لگا، جو آپ کی سہولت کے مطابق ہے، جو آپ شوق سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جی ہم یہ درود پاک اتنا پڑھ جاتے ہیں۔ پھر آپ کا نا ایک تعلق بن جاتا ہے اس صیغے کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ جن الفاظ میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اب یہ جو نسبت کا جڑنا ہے، یہ جو تعلق کا جڑنا ہے اس صیغے کے ساتھ، اس درود پاک کے ساتھ، پھر ایک وہ سٹیج آتی ہے جہاں پر پھر آپ کی زبان درود پاک نہیں پڑھ رہی ہوتی، آپ کا دل درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس بات کو بھی، اس کیفیت کو بھی تھوڑا سا سمجھیے گا۔ میں یہ اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کر رہی ہوں کہ میرا تو اب دل پڑھتا ہے درود پاک۔ یقین کریں کہ اس بات کو باقاعدہ میں نے محسوس کیا اور آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ وہ لوگ جو ایک عرصے سے درود پاک پڑھتے آ رہے ہیں اور خاص طور پر ایک ہی صیغہ ان کی زندگی میں موجود ہے، تو وہ صیغہ اب ان کے دل میں رچ بس گیا ہے۔ اب دیکھیں فار ایگزامپل جیسے میری جو روٹین کے اندر درود پاک شامل ہے وہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ورد، یہ ذکر اب میرے دل میں چلتا رہتا ہے۔ الحمدللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی خاص مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چنا اور اتنا پڑھوایا درود پاک، اور اتنی استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ پاک نے اس درود پاک کے ذکر کے لیے چنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ استقامت کا نصیب ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور استقامت پر قائم ہے نا، تو پھر وہیں سے فیض ملنا آپ کو شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے میں یہ جو ٹاپک آج آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ آپ کا دل کب پڑھتا ہے درود پاک، یہ تب پڑھتا ہے، یہ سٹیج تب آتی ہے، یہ کیفیت تب طاری ہوتی ہے جب آپ استقامت کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک خاص مخصوص صیغہ جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے۔
جب ایک چیز بار بار کانسٹنٹلی آپ کی زندگی میں چلتی رہتی ہے تو پھر وہیں سے تو آپ کو جو ہے روحانیت کے اشارے ملنا شروع ہوتے ہیں. اور روحانیت کا سب سے پہلی علامت اور سب سے پہلا جو اشارہ ہے نا وہ ہے ہی یہی کہ وہ ورد جو ہے اس ورد کا عادی آپ کا دل بن جاتا ہے. پھر آپ جب کسی مصروفیت والے لمحے میں بیٹھے ہیں اور پھر تھوڑا سا آپ کو سکون آئے، آپ ذہنی طور پہ تھوڑا سے ریلیکس ہوتے ہیں، اپنی ذات کے اندر جب آپ جھانکتے ہیں نا، تھوڑا سا اپنے آپ پر فوکس کرتے ہیں. ذرا اس چیز کو نا سمجھیے گا، غور کیجئے گا. میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر رہی ہوں کہ جب تھوڑا سا بندہ ریلیکس ہوتا ہے نا اور ساری باتوں کو ذہن سے نکال کر، ساری جھنجھٹوں کو نکال کر جب اپنے آپ پر نگاہ پڑتی ہے، جب اپنے آپ پر نظر پڑتی ہے، جب خود کے اندر بندہ تھوڑا سا نا فیل کرتا ہے نا، تو تب یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ جیسے ہمارا دل درود پاک پڑھ رہا ہے اور واقعتاً وہ ورد جاری ہوتا ہے اور ہم فوراً سے اس چیز پر کلک کر کے ہم پھر درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو دل کے اندر درود پاک کا پڑھنا ہے نا، یہ آپ کو حاصل ہی تب ہوتا ہے جب آپ ایک ہی صیغے کے عادی ہو جاتے ہیں، جب آپ ایک ہی صیغہ ایک لمبے عرصے سے پڑھتے آ رہے ہوں اور آپ کو عادت ہو جائے اس درود پاک کی. تو پھر وہ درود پاک نہ صرف آپ کی زبان پر جاری ہوتا ہے بلکہ آپ کے دل پر بھی جاری ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے قلب پر جاری ہو جاتا ہے درود پاک. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے، یہ علامت سمجھنے کے لیے کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ایک صیغے کے عادی ہوں اور ایک لمبے عرصے سے پڑھتے آ رہے ہوں. دوسری بات یہ کہ جب آپ استقامت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں نا اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے قلب پر جاری ہو جاتا ہے. اور جب قلب پر جاری ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے توجہ اپنے اوپر دی، جیسے ہی آپ نے اپنی ذات کے اندر جھانکا، اپنے آپ پر آپ نے خیال اپنے آپ کے اندر کیا، اپنی ذات کو دیکھا، تو دل آپ کا درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے. یقین کریں یہ چیزیں میں نے خود فیل کی ہیں، محسوس کی ہیں کہ دل پڑھتا ہے آپ کا درود پاک. آپ کی زبان خاموش ہوتی ہے، آپ ذہنی طور پر پرسکون ہوتے ہیں تو دل کے اندر درود پاک جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ دل ہی دل میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یقین کریں کہ زبان پر تو اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری رہنا ہی چاہیے، لیکن کوشش اتنی ضرور کیجیے گا کہ یہ درود پاک آپ کے قلب پر جاری ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.